قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پہ، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے، جو رب کے راستے کے لیے اگر جو انتقال کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جو مرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اس راز سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ عزیزان محترم، پچھلی بار کربلا کے تعلق سے بیان ہوا کہ امام حسین نے کربلا کے اندر کیا خطبہ دیا، اور جو خطبہ دیا کہ بھئی ایسا ہے تم میرے مقابلے کے لیے نکلے ہو، مجھے قتل اور مجھے شہید کرنے کے لیے تم نکلے ہو، میرے خاندان میرے پریوار پر تم ظلم کرنے کے لیے نکلے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، اور جو ہماری طرف سے جو آئے ہیں یہ بھی نبی کی اولاد ہے، اور اس نبی کی اولاد ہے کہ جس کا تم کلمہ بھی پڑھتے ہو، جس کا ذکر بھی کرتے ہو، جس کا نام بھی تم لیتے ہو، جس کو مانتے بھی تو ہو، اور اسی نبی کی اولاد پر تم یہ ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہے ہو، اس وجہ سے اپنی حرکت سے باز آؤ۔ لیکن جب وہ یزیدی نہ مانے اور بہرحال شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ آپ کو میں نے ذکر کیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے میدان کربلا میں، جو شہید ہوئے تو پھر یزیدیوں نے کیا کیا وہ آپ دیکھیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو اس کے بعد یزیدی لشکر نے اہل بیت کا سارا خیمہ لوٹ لیا۔ اہل بیت کے جو خیمے لگے ہوئے تھے وہ سب انہوں نے لوٹ لیا، اور کیسا ظلم کیا وہ آپ دیکھیں۔ اہل بیت کا سارا خیمہ لوٹ لیا، پورا سامان یزیدیوں نے لوٹ لیا اور خیمے کو جلا ڈالا، یعنی جس خیمے میں حضرت امام حسین، ان کے پریوار، عزیز و اقارب جس خیمے کے اندر تھے انہوں نے اس کو بھی جلا ڈالا، اور اپنے مرے ہوئے یعنی یزید کی طرف سے جو لوگ مرے تھے، یزیدیوں میں سے جو مرے تھے انہیں تو دفن کر دیا، اور لیکن جو محمد کے جو گھرانے والے تھے ان کی لاشوں پہ ان یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے، جس کا سر قلم نہیں ہوا تھا۔ کئی لوگ امام حسین کی طرف سے ایسے بھی ہو کہ ڈائریکٹ شہید ہوئے، جسم وغیرہ پڑتے بس وغیرہ، تو پھر اس نے کیا کیا، ان یزیدیوں نے جن کے سر نہیں کٹے انہیں کا ایک ایک کا سر کر تمام شہدائے کرام کا سر کاٹ کر ان کی مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، جن سے ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئی، ان کی لاشوں کو بے گورو یعنی اس میں یہ کہ گئے تھے تو ایسے چھوڑ، تمام شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کربلا سے کوفہ اور دمشق تک گشت کرا، یعنی جب شہید ہو گئے تو نیزے کا بلند کیا سر، اور اہل بیت کو چاروں طرف انہوں نے گھمانا شروع کیا، گھر گھر جا گلی گلی کوچے کوچے گھما رہے تھے، وہ تاشے بجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ آج ہم نے حسین کو شہید کر دیا، آج ہم نے حسین کے پریوار، ان کے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، ہم جیت گئے، خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن تاریخ نے وہ مار ماری ہے کہ قیامت تک یزید کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں، یزیدی نام رکھنے تک کوئی موجود نہیں۔ دنیا کے اندر بے شمار یہودی ہے، بے شمار نصرانی ہے، لیکن ہے مت جو یزید نام رکھنے، یزید نام رکھنے سے کافر۔ کتنے گئے تھے کربلا کے اندر؟ 22,000 گئے تھے، 22,000 یزیدی، آج 22
22 سال گئے، لیکن کربلا کے اندر حسین کا صرف ایک بیٹا بچا تھا جسے زین العابدین کہتے ہیں. لیکن پوری دنیا کے اندر دیش تو بڑی چیز ہے، کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جس میں حسین کا بیٹا موجود ہے. اسی لیے بولتے ہیں کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے، عزیزان محمد. پھر عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کے دارالحکومت کو آراستہ کیا، اس کو سجایا اور دربار منعقد کیا. امام پاک کے سر کو منگوایا، امام حسین کے اس نے سر کو منگوایا اور تخت کے نیچے رکھ دیے. اور اس کے بعد امام حسین کے سر کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی، ان کی اس سر کی اس نے بے ادبیاں کری. ابن زیاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار چھوما، کتنی بار چھوما ہوگا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام جب امام حسن آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کہیں ان کے اسکار کو چومتے ہو، کہیں آپ اسکار کو چومتے ہو، کہیں آپ پیشانی کو چومتے ہو، کہیں آپ گھوڑے کو چومتے ہو، لیکن یا رسول اللہ حسین کے آپ بار بار یہ چومنے کے بعد آپ گلے کو کیوں چومتے ہو، گلے کو کیوں چومتے ہو؟ تب آقا کریم نے پورا میٹر بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو میں میری بیٹی کو شہید ہو گیا اور جس سے چہرے کو حضور نے چھوما ہو، جن چہرے کو ہمارے اور آپ کے نبی نے چھوما ہو، جس پیشانی کو چھوما ہو، اسی پیشانی پر کسی چہرے پر ہو، اسی مطلب عبید اللہ بن زیاد نے بدتمیز کیا. اس کے بعد پھر اس نے شمر، یہ بھی بہت بڑا مردود تھا، اس کے ساتھ پورے امام حسین کے قافلے کو یزید کے پاس بھیج دیا. اور جب یزید کے پاس امام حسین کا سر پہنچا اور اہل بیت کا پورا گھرانہ پہنچا تو یہ یزید یہ وہ بدبخت تھا، یہ وہ دنیا کا کتا تھا، ایک وہ دنیا کا لالچی، شرابی، جواری، زناکاری شخص تھا کہ امام حسین کے چہرے پر اس نے اپنا پیر رکھ دیا. اسی ظالم محترم یہ پورا واقعہ. اس کے بعد پھر یزید نے حضرت زین العابدین کو اور ان کے گھر والوں کو. اب یہ کربلا کا جو میٹر پورا ہو گیا، پورا حادثہ، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے جو نور الابصار صفحہ نمبر 120 کے اندر ہے، بیہقی شریف کے اندر بھی روایت ملتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس صحابی ہے، صحابی اور قائد صحابی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں دوپہر میں سویا ہوا تھا اور جب میں سویا ہوا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور خواب میں آنے کے بعد حضور علیہ السلام کی زلفیں حضور کے چہرے پر گرد غبار مٹی حضور کے چہرے پر اور زلفیں لہرائی گئی تھی. تو میں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کیا حال ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، اور یا رسول اللہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں یہ بوتل ہے اس میں جو یہ رنگین یہ لال سی کیا چیز بھری ہوئی ہے، یہ لال پانی سا خون سا کیا ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس، یہ میرے بیٹے میرے نواسے حسین ابن علی اور دیگر شہدائے کربلا کا اس کے اندر خون ہے. عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اسی تاریخ اور وقت کو یاد رکھا جب چند دنوں کے بعد خبر آئی تو معلوم ہوا تھا کہ یہی وہ وقت تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو. عزیزان محترم، اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے بھی ان کو بھی ایک چیز دی کہ جس دن حضور نے فرمایا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو یہ سمجھ لو کہ اسی دن میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ پہلے خبر دے رہے ہیں. اب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد
اب یزید کا حال دیکھیں کہ یہ کیسا انسان تھا، اس کا حال دیکھ لیں یزید کا، اور پھر اس کا انجام بھی دیکھ لیں یزید کا۔ مختصر سے انداز میں امام حسین کی شہادت کے بعد یزید بالکل ہی بے لگام ہو گیا تھا، بالکل بے لگام ہو گیا تھا۔ اس کے ظلم و شر سے زمین کانپ اٹھی تھی، اتنا ظلم کیا تھا امت پر، اتنا ظلم کیا تھا کہ اس کے ظلم سے زمین کانپ رہی تھی۔ زنا، سود، شراب و کباب کا ہر طرف بازار گرم تھا۔ نماز، روزہ، حج و زکات کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد شاعر اسلام کی الگ اعلان بے حرمتی ہونے لگی۔ یزید ناپاک کی برائی اور سرکشی اس حد تک بڑھی کہ 63 ہجری میں اسی یزید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا تقریباً 20,000 کا لشکر یزید نے اس کے حوالے کیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ پر اس نے حملہ کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ تم مدینہ منورہ پر حملہ کرو، اسی یزید نے دیا تو۔ اب اس نے ان یزیدیوں نے پھر کیا کیا؟ اس یزیدی لشکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار اور مدینہ منورہ کے بازار میں بے ادبیاں کری، بدتمیزیاں کری، اور یزیدی لشکر نے، اور اسی لشکر نے یزیدی نے مدینہ منورہ کے اندر 700 صحابہ کرام کو قتل کیا۔ 700 صحابہ کرام کو یعنی یزیدیوں نے مدینہ منورہ کے اندر قتل کیا، 700 صحابہ۔ اس کے بعد بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور دوسرے 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ جو صحابہ میں شامل نہیں تھے 10,000 الگ کو قتل کیا۔ 17,000 مسلمانوں کے اس نے قتل کروایا۔ یزیدی فوج نے مسجد نبوی کے ستونوں سے گھوڑے بنوائے۔ جس جگہ حضور نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی ہو، جہاں حضور نے بیٹھ کر حدیثیں بیان کری ہو، جہاں نبی نے بیٹھ کر صحابہ کے ساتھ گفتگو فرمائی ہو، جہاں نبی اٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، اسی طریقے سے جو ستون تھے ان سے کسی یزید نے گھوڑے بنوائے تھے۔ اس کے بعد ان گھوڑوں نے اسی مسجد نبوی میں لیپ اور گندگی پھیلائی، اتنا ظلم۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی، یعنی بدتمیزیاں عورتوں کے ساتھ کی گئی تھی۔ عزیزان محترم، اس کے بعد پھر یزیدی قافلے نے خانہ کعبہ پر حملہ کروایا، خانہ کعبہ پر حملہ کروایا۔ تو خانہ کعبہ پر جو آج دیکھتے ہوں گے غلاف پڑا ہوا ہے، اسی یزیدیوں نے اس غلاف کو بھی جلا دیا، غلاف کو بھی جلا دیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر جو معتبر جو چیزیں تھیں جن کو تبرکات بولتے ہیں، ان یزیدیوں نے ان تبرکات کو بھی جلا دیا، یہاں تک کہ جس سے خانہ کعبہ غلاف بھی جل گیا، چھت بھی۔ ان تبرکات میں حضرت اسماعیل کے فدیہ میں ذبح ہوئے دمبا کا وہ جو سینگ تھا نا، اس کو بھی جلا دیا۔ مکہ معظمہ کئی دنوں تک یعنی جو خانہ کعبہ ہے یہ بے غلاف رہا، یعنی اس کے اوپر کوئی غلاف نہیں، اتنا ظلم اس نے کیا۔ اور حرم محترم کے رہنے والے تمام مسلمان سب مصیبت میں، یعنی خانہ کعبہ کے اندر، مکہ کے اندر جو مسلمان تھے اتنا ظلم کیا کہ وہ اس کے ظلم سے پریشان تھے، اتنے پریشان تھے کہ جس کو تاریخ نے ذکر نہیں کیا۔ آخرکار لیکن ہے نا کہ جو ظلم کرتا ہے تو ایسا نہیں سوچے کہ میں نے جو ظلم کر لیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ظالم کا حساب بھی ہوتا ہے نا۔ ابھی پرسوں میں حضرت شیخ سعدی کے قول پڑھا تھا، اس میں تھا وہ یہ کہہ رہے تھے شیخ سعدی علیہ رحمۃ الرضوان کہ دو انسان کو میں ہمیشہ ڈھونڈتا رہا لیکن وہ آج تک مجھے ملے نہیں، دو انسانوں کو، دو شخصوں میں ہمیشہ ڈھونڈتا رہا وہ ملے نہیں۔ بولے کون؟ بولے ایک وہ جس نے ظلم کیا ہو، جس نے ظلم کیا ہو اور اسے اس ظلم کا عذاب نہ دیا،
से जुल्म का अज़ाब नहीं दिया गया। जो भी जुल्म करता है रब ताला जमीन पर ही उसके जुल्म का अंजाम उसे दिखा देगा। फिरौन ने भी बड़े बड़े जुल्म किए, बहुत जुल्म किए थे, बहुत कत्ल किया, लोगों को तुम ये सजदा करो मैं खुद रहूं, जो सजदे से इनकार करता उनके सर कलम करवा दे, बहुत कत्ल किया। लेकिन कहा ना कि जब जुल्म हद से गुजरता है, कुदरत को जला रहता है, फिरौन का सर जब उठता है तब कोई मूसा पैदा हुआ। अजीज़ाने मोहतरम, तो इसने बड़े जुल्म किए। अब जब जुल्म किए तो फिर इसकी मौत का वक्त भी करीब आ गया। कैसा हुआ ये समझिए, खुदा का कहर इसके ऊपर नाज़िल होना शुरू हुआ और 64 हिजरी को शहर हिम्स में इसको तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हुई। और बीमारियां ऐसी ऐसी बीमारियां हुई जिसका इलाज दुनिया के अंदर नहीं था। और यजीद ये तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर, पूरी तरीके से ये सड़ सड़ कर, गर गर कर इसकी मौत बहुत बुरी तरीके से। इसके बाद जब ये लोग मक्के में आ गए, अब इसके सिपाहियों को पता पड़ा कि हमारा अमीर तो मर गया, हमारा अमीर तो मर गया, अब यहाँ से भागो। तो लोगों ने भागना शुरू किया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और आपके साथियों ने इनको रोक लिया, इनको घेर लिया कि अमीर तो मर गया। उसके बाद फिर इन लोगों को एक एक करके घेर घेर कर सबको कत्ल। अजीज़ाने मोहतरम, कहने का यहाँ मतलब ये है कि जो भी जुल्म करता है तो यकीनन जुल्म की सजा यकीनन मिलनी है। अगर कोई नाजायज तौर पर किसी को सताता है तो यकीन जाने कि अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देख रहा है। जो भी सताएगा, जो भी किसी को परेशानी करेगा, उसको खुद परेशानी उठानी है।